کے تحت یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 26 جنوری ہم کیوں مناتے ہیں، 26 جنوری کے دن جگہ جگہ پر پروگرام کیوں کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ دیش 1947 کے پہلے انگریزوں کا غلام تھا۔ انگریزوں نے اپنے چھل کپٹ اور دھوکہ کے ذریعے سے اس دیش کو غلام بنایا، اور جب 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے اس دیش کو آزاد ہوا تو یہ دیش کے اندر جو قانون نافذ تھا، اس دیش کے اندر جو سنویدھان لاگو تھا، وہ 1935 انڈین ایکٹ کا قانون لاگو تھا، جس کو انگریزوں نے بنایا تھا۔ وہی قانون کے تحت 1947 سے لے کر 1950 تک یہ دیش چلا، لیکن 26 جنوری 1950 کو جب بھارت کا آئین نافذ ہوا، اس دن یہ ملک ایک جمہوری ملک بن کر ابھرا، اور وہاں سے اس ملک کے اندر بھائی چارگی کا، اخوت کا، مساوات کا ایک پیغام دیا گیا، اور کہا گیا کہ آج سے یہ دیش آزاد ہے، جمہوری ہے، اور سب کو برابر کا حق ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 کو جب یہ دیش آزاد ہوا تو وہ آزادی ہمیں کس طرح ملی، وہ آزادی ہمیں کیسے ملی، اور کتنی مشقتوں کے بعد وہ آزادی ملی ہے، یہ ایک معمولی سی تاریخ نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایک مختصر انداز میں صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کتنی جد و جہد اور کتنی مشقت کرنی پڑی ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس دیش کے اندر تقریباً 700 سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کبھی بھی اس دیش میں ہندو مسلم کا کوئی دنگا نہیں ہوا ہے۔ 700 سالوں کی تاریخ میں اس دیش کے اندر ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی بہن بیٹیوں کی عزت نہیں لوٹی گئی، لیکن جب اس دیش کے اندر انگریزوں نے قبضہ کیا، دھوکہ دے کر مسلمانوں کو غلام بنایا، یہاں کے ہندوؤں کو غلام بنایا، جب ہندوستانیوں کا خون انگریزوں کے پسینوں سے بھی سستا ہونے لگا، جب ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس شخص نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا ہے، جس شخص نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ انگریزوں کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اس شخص کا نام ہے عبدالعزیز ابن ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، اس تاریخ کو آپ یاد رکھیے کہ جہاد کا فتویٰ دینا، یہ جہاد جس کو آج RSS اور BJP اس مقدس الفاظ کو ناپاک الفاظ بنا کر لفظ جہاد کے نام پر یوز کرتی ہے، اسی لفظ جہاد نے ہندوستان کو آزادی دی ہے، اسی لفظ جہاد نے ہندوستان کو ایک جمہوری ملک بنایا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی تاریخ کو یاد رکھیے کہ جب شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، وہ فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو انگریزوں کی نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، جگہ جگہ شعلے بھڑکنے لگے کہ انگریزوں اب اس ملک میں تمہارا جینا ہم حرام کر دیں گے، اور وہاں سے یہ کارواں بنتا گیا، اور تقریباً 1857 عیسوی کے اندر جو جنگ آزادی لڑی گئی، وہ جنگ آزادی کے اندر لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، 2 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے ٹارگٹ کیا، جس کے اندر 44,000 صرف اور صرف علماء کرام۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو بڑی بڑی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، جو RSS BJP آج ہندوستان کے آئین کا یوز کر کے یہاں حکومت کرتی ہے، میں بتانا چاہتا
ہوں کہ تم جس اقتدار پہ بیٹھے ہو، تم جس آئین کی بات کرتے ہو، وہ اقتدار تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے۔ اس اقتدار کو پانے کے لیے، اس آئین کو پانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، ہماری مائیں بیوہ ہوئی ہیں، ہماری بہنیں یتیمیں ہوئی ہیں، تب جا کر یہ اقتدار ہمیں ملا ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر انداز میں چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک انگریز مورخ، تاریخ لکھنے والا ایڈورڈ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب انگریزوں نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست دیا تو انگریز حکومت نے اپنے سب سے بڑے سیاستداں ولیم سے پوچھا کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو اس ٹائم کے سیاستداں ولیم نے کہا تھا کہ اگر تم ہندوستان میں حکومت کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا اس ملک میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، اسی لیے تمہیں سب سے پہلے مسلمانوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے علماء کو اور قرآن کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور اسی بات کو سن کر انگریزی حکومت نے تقریباً 60,000 قرآن کریم کے نسخے جلائے، اور اس کے بعد علماء کرام پہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ ایڈورڈ ٹامسن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں ہوتا تھا جس پر علماء کی گردنوں کو نہیں لٹکائی جاتی تھی۔ ایڈورڈ ٹامسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ گنگا ندی کے اندر 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا تھا، اوپر سے گولیوں کی بوچھار کی جاتی تھی۔ ایڈورڈ ٹامسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلی کے اندر اپنے خیمے میں گیا اور دیکھا مجھے مردار کی بو آ رہی تھی، جب میں خیمے کے پیچھے گیا تو دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو ننگے کر کے دہکتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا، اور اس کو ڈال کر 40 اور علماء کو لایا گیا اور کہا گیا کہ مولویوں صرف کہہ دو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض نہیں ہے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تمہیں بھی ان مولویوں کی طرح آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ایڈورڈ ٹامسن لکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم سارے کے سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن کسی نے انگریزوں کے خلاف اپنی گردنیں نہیں جھکائی۔ میرے بھائیوں، میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزادی ملی ہے اور آزادی کے بعد یہ جو آئین ملا ہے، یہ جو جمہوریت ملی ہے، بڑی محنت، بڑی مشقت کے ساتھ ملی ہے۔ جب گلستہ کوہوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ کو اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس دیش کے آزادی کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف آج کل ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اتنی مشقت کے ساتھ آزادی ملی، لیکن اس آزادی کے ملنے کے بعد ہمیں کیا ملا؟ ہمیں بربادی ملی، ہمیں دھوکہ ملا، اور کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہیں سیکھو گے، یاد رکھنا جب تک اپنی تاریخ کو نہیں پڑھو گے، تمہیں اس دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ جب انگریزوں کے خلاف ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین اپنے خانقاہوں مدرسوں کو چھوڑ کر جنگ کر رہے تھے تو یہ RSS BJP کی اولادیں انگریزوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر سازشیں رچنے کا کام کر رہی ہیں۔ ہمیں اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج دیش کے اندر CAA جیسا ناپاک دہشت گردی والا قانون آیا تو بتا دو اس کو کہ جب بھارت آزاد ہوا، بھارت کا آئین بنا، تو اس آئین میں کہا گیا کہ یہ ہندوستان ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا ہے، یہاں مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت نہیں دی جا سکتی۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنی قربانیوں کو یاد نہیں کریں گے،
جب تک ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمیں کس کس طریقے سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے آزادی کی تاریخ کو پڑھ کر متحد ہونے کی۔ آج اس زمانے کے علماء سے زائد وسائل ہیں ہمارے پاس۔ ان کے پاس نہ کپڑے تھے، نہ صحیح گھر تھے، نہ اچھے کھانے تھے، لیکن آج ہمارے پاس دولت بھی ہے، اچھے کپڑے بھی ہیں، اچھے مکان بھی ہیں، اس کے باوجود ہم منتشر ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ بکھرے ہوئے کو لوگ ہر جگہ اور بکھیرتے ہیں، اسی لیے متحد ہوئیے اور بتائیے کہ یہ دیش اصل میں ہمارا ہے۔ ہم نے 700 سالوں تک اس دیش میں حکومت کیا ہے، اور جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انگریزوں کے جنگل سے اس دیش کو آزاد کرانے کا بھی کام ہمارے باپ دادا نے کیا ہے۔ تم تو انگریزوں کے پچھو تھے، تم انگریزوں